محترم سامعین کرام، آج کے دور میں آپ کو سینکڑوں اعمال ایسے نظر آئیں گے جنہیں اسلام کے نام لیواؤں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، حالانکہ کتاب و سنت، تعامل صحابہ اور علماء امت سے ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگوں نے ماہ رجب کے مہینے میں کئی روزے ایجاد کر رکھے ہیں۔ کسی کو معراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے، کسی کو مریم روزہ کا نام دیتے ہیں، کسی کو ہزالی روزہ اور کسی کو لکھی روزہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور نہ ہی ان کا حکم فرمایا یا ترغیب دلائی، بلکہ اس کے برعکس ایک ضعیف سند والی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت ہے جس سے مذکورہ حدیث کے مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ماہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چونٹے مارتے اور فرمایا کرتے تھے، کھاؤ، اس مہینے کی ایسی تعظیم تو جاہلیت کا شیوہ ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں کی ممانعت فرما رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنے والوں میں سے ہو جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے تو وہ حسب عادت روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی سال بھر ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے والا شخص بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ روزے مسنون ہیں، اور ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے 2 روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا بزرگوں نے فرمایا جیسی سنت سے بیان کردہ روزے رکھتا ہے تو وہ بدعات میں شمار ہوں گے۔ ان کا نام لکھی رکھیں یا ہزالی، اور انہیں مریم روزے کا نام دیں یا معراج کا روزہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ اربعہ اور علماء دین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔